پستول خفیہ پولیس والے کے ہاتھ میں تھا۔ پستول کی نالی کا رخ میری طرف تھا۔ میں پلنگ سے اٹھ کر ہاتھ اوپر اٹھائے اس کی طرف بڑھا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر دروازے کی ایک طرف ہو گیا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میں کوئی عام قسم کا پاکستانی جاسوس ہوں جو خفیہ معلومات حاصل کرنے کے لیے راجستھان کا بارڈر کراس کر کے ہندوستان میں داخل ہو گیا ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ایک تربیت یافتہ کمانڈو ہوں۔ مجھے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے صرف 2 سیکنڈ چاہیے تھے۔ صرف 2 سیکنڈ میں مجھے اس ہندو خفیہ پولیس والے کا کام تمام کر دینا تھا۔ مجھے اگر کوئی خطرہ تھا تو صرف اس بات کا کہ گھبراہٹ میں کہیں اس کا پستول نہ چل جائے، کیونکہ پستول چل جانے سے جو دھماکہ ہوگا وہ ہوٹل والوں کو خبردار کر سکتا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ کسی کو کان و کان خبر نہ ہو۔ میں نے جس زاویے سے اس پر اٹیک کرنا تھا وہ میں نے سوچ لیا تھا۔ وہ مجھے پستول کی نوک پر نیچے لے جانا چاہتا تھا، جہاں اس کے بقول بیکانیر کی پولیس کی گارڈ موجود تھی۔ جیسے ہی میں اس کے قریب سے گزرا، ایک بجلی سی چمکی اور دوسرے ہی لمحے خفیہ پولیس والے افسر کا پستول نیچے فرش پر گر چکا تھا۔ اس کی گردن میرے دائیں بازو کے آہنی شکنجے میں تھی۔ صرف ایک جھٹکا ہی کافی تھا۔ میری کمانڈو ٹریننگ کے تینوں استادوں نے مجھے انسانی جسم کی ہڈیوں، خاص طور پر گردن کی ہڈی کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہوا تھا۔ کس طرح دشمن کی گردن کو شکنجے میں جکڑ کر کے سمت میں جھٹکا دینا ہے، میں نے بالکل اپنی ٹریننگ کے مطابق جھٹکا دیا تھا۔ خفیہ پولیس کا ہندو سپاہی بڑا آسان شکار تھا۔ ایک جھٹکا اس کے لیے بہت زیادہ تھا۔ جب میں نے اسے فرش پر گرا کر اس کی گردن کو ٹٹولا تو اس کی گردن کی ہڈی 2-3 جگہوں سے ٹوٹ چکی تھی۔ سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ صدری کی جیب سے رومال نکال کر اس کی گردن پر پڑے ہوئے اپنی انگلیوں کے نشان اچھی طرح سے رگڑ کر مٹا دیے۔ پھر اس کی لاش کو اس طرح گھسیٹ کر پلنگ کے نیچے چھپا دیا کہ میرا ہاتھ اس کے جسم کے کسی حصے کو نہ چھوئے۔ پستول کو میں نے رومال سے پکڑ کر خفیہ پولیس افسر کی لاش کے قریب ہی پلنگ کے نیچے رکھ دیا۔ پلنگ کے اوپر جو چادر پڑی تھی وہ پلنگ کی پٹی پر نیچے تک لٹکی ہوئی تھی، اور کمرے میں کوئی داخل ہو تو اسے لاش نظر نہیں آ سکتی تھی۔ مجھے اس بات کی تصدیق کرنی تھی کہ یہ شخص اپنے ساتھ پولیس کے سپاہی لایا تھا یا نہیں۔ میرا کمرہ اس معمولی سے ہوٹل کی دوسری منزل پر تھا، اور اس کی کھڑکی بازار میں ہوٹل کے سامنے کھلتی تھی۔ میں نے کھڑکی کا پردہ ذرا سا ہٹا کر نیچے دیکھا۔ اس خفیہ پولیس والے نے میرے ساتھ بلف گیم چلی تھی۔ نیچے پولیس نہیں تھی، وہ اکیلا ہی مجھے گرفتار کرنے آیا تھا۔ اس نے ٹھیک ہی سوچا تھا۔ پستول اس کے پاس تھا، اور میں ایک عام قسم کا بقول اس کے پاکستانی جاسوس تھا۔ وہ پستول دکھا کر آسانی سے مجھے آگے لگا سکتا تھا۔ اگر اسے کسی طرح بھی یہ پتہ چل جاتا کہ میں ایک زبردست تربیت یافتہ سرفروش قسم کا کمانڈو ہوں تو وہ یہ حماقت کبھی بھی نہ کرتا اور اپنے ساتھ پولیس کی پوری گارڈ لاتا، لیکن اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ باوجود میں نے سامنے سے نیچے اترنے کا خطرہ مول نہ لیا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ پولیس کے سپاہی آس پاس چھپے ہوئے ہوں۔ ہوٹل کے ملازم لڑکے کو میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہوا تھا کہ میں رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا، اور ابھی میں آرام کر رہا ہوں۔ میں نے پچھلی کھڑکی کھول کر نیچے دیکھا۔ شام کا دھندلا دھندلا اندھیرا ہو رہا تھا۔ گاؤں میں شام کا وقت دیر تک برقرار رہتا ہے، شام دیر تک چھائی رہتی ہے۔ باہر جو درخت تھا اس کی 2-4 بڑی بڑی شاخیں ہوٹل کی کھڑکی کے ساتھ تو نہیں لگی ہوئی تھیں، مگر قریب سے ہو کر اوپر چلی گئی تھیں۔ کمانڈو ٹریننگ کے دوران اگر مجھے چیتے کی ہوشیاریاں اور گھوڑے کی طرح مسلسل دوڑتے بھاگتے رہنا سکھایا گیا تھا، تو بندر کی طرح درخت پر چڑھنے اترنے کی ٹریننگ بھی دی گئی تھی۔ کمرے کی بتی جلتی رہنے دی۔ کھڑکی پر چڑھ کر درخت کی بڑی شاخ پر چھلانگ لگا دی۔ میں جھول کر دوسری شاخ پر جا کر ٹک گیا۔ نیچے نگاہ ڈالی، کوئی باقاعدہ سڑک نہیں تھی، کھلی جگہ تھی۔ سامنے بھی ایک درخت تھا جہاں ایک گائے اور ایک بکری بندھی تھی۔ میں بڑے اطمینان سے اترا اور ایک طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد میں بیکانیر شہر کے ایک بڑی سڑک پر آ گیا۔ ہاں، معمولی سی ٹریفک تھی۔ یہ پاکستان بننے کے 11-12 سال بعد کا زمانہ تھا۔ اس شہر میں ابھی اتنی آبادی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اتنا اندازہ تھا کہ کم از کم 2-3 گھنٹے تک میرے کمرے میں خفیہ پولیس والے کی لاش کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ مجھ سے ایک غلطی ضرور ہوئی تھی کہ میں ہوٹل کے ملازم لڑکے سے پوچھ بیٹھا تھا کہ جودھ پور جانے والی گاڑی بیکانیر کے اسٹیشن سے کس وقت چلتی ہے۔ گاڑی کے چلنے میں ابھی 7-8 گھنٹے باقی تھے۔ ہوٹل والے کو جیسے ہی لاش کا پتہ چلا وہ فوراً پولیس کو خبر کر دے گا۔ پولیس نے اپنے آدمی کی لاش دیکھی تو فوراً حرکت میں آ جائے گی۔ اس کو جب پتہ چلے گا کہ جس کمرے سے لاش ملی ہے اس کمرے میں جو آدمی ٹھہرا تھا اسے جودھ پور جانا تھا، تو پولیس فوراً اسٹیشن پر پہنچ جائے گی۔ پولیس کو میری شکل کا علم نہیں تھا، لیکن ممکن ہے پولیس ہوٹل کے ملازم لڑکے کو ساتھ لے آئے جو میری شکل پہچانتا تھا اور جس کو میں نے بتایا تھا کہ میں رات کی گاڑی سے جودھ پور جاؤں گا۔ میرے پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔